شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کسی علاقے میں قحط سالی ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں سے ایک نوجوان موجود تھا جو کہ بکریاں چراتا تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں آنے تک کی رسائی نہیں تھی۔ نے خوب اچھی طرح سے اپنی بکریوں کو چرایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتائی کہ جناب میں تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس نے مولوی کو ہی وہی حوالہ بتایا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں بھی بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کرتے ہیں، اس کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا ڈٹ رہا ہے کہ میں تو بس بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پار کر جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے چراوے سمیت پورا علاقہ آیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے ابھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا قدم ہی رکھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان ہوں، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ اس چراوے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔
اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہماری نمازیں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔